آمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، دنیا دے دو جہاناں دے مختار آ گئے، خوشیاں دا ویلا آ گیا، غم دور ہو گئے، خوشیاں دا ویلا آ گیا، خوشیاں دا ویلا آ گیا، غم دور ہو گئے، رب دے پیارے امت دے غم خوار آ گئے، رب دے پیارے امت دے غم خوار آ گئے، بھر لو کرم نل جھولیاں، آ جاؤ منگتے ہو، بھر لو کرم نل جھولیاں، بھر لو کرم نل جھولیاں، آ جاؤ منگتے ہو، رحمت لٹاون احمد مختار آ گئے، رحمت لٹاون احمد مختار آ گئے۔ سرکار کی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا ولادت باسعادت کا دن آن پہنچا ہے، خوشیوں والا دن ہے، عید کا دن ہے، ساری عیدوں کی عید ہے۔ یہ دن نہ ہوتا تو کوئی عید ہمیں میسر نہ آتی، یہ دن نہ ہوتا تو کوئی عید ہمیں میسر نہ آتی، کوئی خوشی ہمیں نہ ملتی۔ یہ دن ہوا ہے تو اللہ نے ہم پر احسانات فرمائے ہیں، یہ دن ہوا ہے، سرکار کی ولادت ہوئی ہے تو اللہ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جس کو جب سے لے کر جب سے دنیا بنی اور اب تک جس کو جو نعمت ملی ہے وہ سرکار کے صدقے سے ہی ہے، سرکار کا صدقہ ہی ہے جو اللہ نے ہر بندے کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو سرکار کی آمد کی جو خوشی ہے وہ ہمیں بڑے بہترین انداز سے کرنی ہے۔ آج آپ جانتے ہیں کہ جلوس کا دن ہے، انشاءاللہ بہترین انداز سے صاف ستھرا لباس پہن کے اپنے بچوں کو ساتھ لے کر، جھنڈے ساتھ لے کر انشاءاللہ ضرور جلوس میں شرکت کرنی ہے۔ سرکار کی شانیں تو ماوراء العقل ہیں، بندے کی عقل میں نہیں آ سکتی۔ امام سیوطی کے بارے میں، امام سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اعلیٰ لکھتے ہیں کہ آپ کی کتاب ہے خصائص کبریٰ، اس میں امام سیوطی نے سرکار کی 250 خصوصیات جمع فرمائی ہیں، 250 خصوصیات لکھی ہیں، لیکن
اس کے بعد اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ وہ امام سیوطی کا اپنا علم تھا جس کے مطابق انہوں نے 250 لکھ دی. یہ سرکار کی خصوصیات کی حد کوئی نہیں ہے. امام سیوطی سے بڑے عالم جو ہیں وہ سرکار کی زیادہ خصوصیات جانتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر سرکار خود اپنی خصوصیات کو جانتے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر سرکار کا خدا جو سرکار سے بھی زیادہ علم والا ہے وہ سرکار کی خصوصیات کو جاننے والا ہے. تو سرکار کی خصوصیات علم کے اعتبار سے بڑھتی ہیں. جس کا جتنا علم بڑھتا ہے اس کو اتنا سرکار کی ذات کی معرفت حاصل ہوتی ہے. سخاوتوں والے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایسی سخاوت فرماتے ہیں. ایک دفعہ ایک جبہ پہنا آپ نے، وقت وصال کے قریب کا وقت ہے یہ، تو جبہ پہنا بہت ہی پسند آیا سرکار کو. صحابہ میں آئے تو تعریف کر رہے ہیں اس جبے کی کہ دیکھ رہے ہو کتنا بہترین ہے، کیا اچھا رنگ ہے اس کا، کیا اچھی بناوٹ ہوئی ہے اس کی، کیا اچھا کپڑا ہے، بڑی تعریف کر رہے ہیں. لیکن مجمع میں سے کسی نے کہا سرکار یہ مجھے عطا فرما دے. سرکار نے ادھر ہی وہ جبہ اتارا، بہت ہی پسند تھا، لیکن آپ نے وہ جبہ اتارا اور وہ اس کو دے دیا، اور وہی اپنا پرانا جبہ پہن کر واپس آ گئے. اس طرح سرکار سخاوت فرماتے ہیں. اس طرح کبھی جو ہے وہ مال اپنے گھر میں رہنا ہی نہیں دیتے. زیادہ مال جمع ہو جاتا تو گھر آتے ہی نہیں سرکار، 3 دن گزر جاتے گھر نہیں آتے. پھر گھر والوں سے پوچھتے کہ وہ جو مال آیا تھا وہ ختم ہو گیا ہے کہ نہیں، سخاوت کر دی گئی ہے کہ نہیں، غریبوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے کہ نہیں. جب وہ بانٹ دیا جاتا پھر واپس جو ہے وہ گھر میں تشریف لاتے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان جتنی بیان کی جائے اتنی کم ہے. آپ کی شان کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا کہ سارے انبیاء آئے اور آپ کی ہی آنے کی خبر دیتے رہے، آپ کے آنے کی بشارت دیتے رہے کہ ہم آئے ہیں چلے جائیں گے، ہمارے بعد ایک شانوں والا نبی آنے والا ہے، ہمارے بعد رب کا محبوب آنے والا ہے. وہ اپنی امتوں کو تلقین کرتے کہ اگر تم اس کا زمانہ پالو تو تم ضرور اس پر ایمان لے آنا اور ان کا ساتھ دینا. یہ سارے انبیاء یہی کام کرتے آئے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے لیے تو وسیلہ ہیں ہی ہیں. سرکار انبیاء کے لیے بھی وسیلہ ہیں. سیدنا آدم علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی تو اس میں بعض روایات میں آتا ہے کہ سرکار کا نام لے کر آپ کا وسیلہ پیش کر کے سیدنا آدم علیہ السلام نے توبہ کی سرکار اللہ کی بارگاہ میں. تو اللہ نے فرمایا کہ آدم تم نے یہ نام کہاں سے سیکھا ہے، یہ نام کہاں سے سیکھا ہے تم نے، محمد نام جو ہے کدھر سے سیکھا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے ایک دن سر اٹھایا تو عرش پر لکھا ہوا میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے دیکھا کہ رب نے اپنے نام کے ساتھ جس ذات کا نام رکھا ہے، جس شخصیت کا نام رکھا ہے، وہ واقعی بڑی شانوں والی شخصیت ہے، وہ واقعی بڑی شانوں والی ذات ہے. تو ان کا وسیلہ پیش کر کے سیدنا آدم علیہ السلام نے توبہ کی. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایسی شانوں والی ہے. تو جو اتنی شانوں والا نبی ہو اور پھر ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہو، ہمارے لیے اللہ کی نعمت ہو، اللہ یاد کروائے اپنی نعمت کو. اللہ نے جتنی نعمتیں عطا کی ہیں ہمیں، کبھی اپنی نعمت کا احسان نہیں جتلایا اللہ نے. لیکن جب سرکار کی باری آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ کا احسان ہوا ہے مومنوں پر
کہ جب اس نے انہی میں سے ایک رسول بنا کر بھیج دیا ہے۔ تو باقی نعمتیں جتنی، حالانکہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، ہر چیز اللہ نے نعمت دی ہے ہمیں، سانس چلتا ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے، ہم جو دیکھتے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے، ساری نعمتیں ہیں، لیکن کبھی احسان نہیں جتلایا اللہ نے کہ میں نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، میں نے تمہیں سانس لینے کی طاقت دی ہے۔ لیکن جب سرکار کی باری آتی ہے تو اللہ احسان جتلاتا ہے، فرماتا ہے کہ میرا احسان ہے تم پر، یہ میری نعمت خاص ہے تم پر کہ میں نے تمہارے اندر اپنا محبوب پیدا فرمایا ہے، میں نے تمہیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے، وہ محبوب کے جن کی امت ہونے کے نبی دعائیں کرتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب سرکار کی امت کے فضائل بتائے گئے تو آپ کہنے لگے کہ یا اللہ وہ امت مجھے عطا فرما، میری امت بنا دے وہ امت، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں وہ میرے محبوب کی امت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے اگر وہ میری امت نہیں ہو سکتی تو مجھے اس امت کا حصہ بنا دے۔ انبیاء دعا کریں اس امت میں شامل ہونے کے لیے، تو اللہ نے ہمیں بغیر کسی مال کے، بغیر کسی عوض کے، کوئی دعا نہیں کی ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کہ ہمیں بغیر کسی دعا کے، بغیر کسی مال و دولت کے عوض، اللہ نے بغیر صرف اپنی رحمت سے ہمیں سرکار کا امتی بنا کر بھیجا۔ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں سرکار کا امتی بنایا ہے۔ سرکار کی امت سب سے بہترین امت ہے، اور سرکار سب سے بہترین نبیوں میں سب سے بہترین ہے، سب سے افضل ہیں۔ جو معجزات سرکار کو عطا ہوئے ہیں وہ سارے انبیاء سے بڑھ کر عطا ہوئے ہیں۔ کبھی آپ درخت کو حکم فرماتے ہیں تو وہ چل کر آپ کے پاس آ جاتا ہے، کبھی آپ پانی میں انگلیاں رکھتے ہیں تو اس میں چشمے جاری ہو جاتے ہیں، کبھی ٹوٹی پنڈلی پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی 4 بیویاں تھیں، وہ بڑی کوشش کرتی، بڑی بہترین خوشبوئیں لگاتی کہ جو ہمارے شوہر ہیں ان کی توجہ ہماری طرف زیادہ ہو، لیکن وہ کہتی ہیں کہ جب ہمارے شوہر تشریف لاتے وہ صحابی تو ان کی خوشبو ہماری خوشبوؤں سے بڑھ جایا کرتی، حالانکہ ہم بڑی مہنگی مہنگی خوشبوئیں منگواتی اور لگاتی، لیکن ان کی خوشبو ہماری خوشبو سے بڑھ جاتی۔ وہ لوگوں میں سے گزرتے، لوگ کہتے کہ ہم نے کبھی ایسی خوشبو سونگھی نہیں ہے جیسی آپ میں سے آتی ہے، کیا وجہ ہے اس کی، کون سی خوشبو لگاتے ہیں، کہاں سے منگواتے ہیں، ہمیں بھی بتائیں۔ وہ صحابی کہنے لگے کوئی خوشبو نہیں لگاتا، سرکار کے زمانے میں ایک دفعہ میرے جسم پر پھنسیاں نکل آئی تھیں، زخم ہو گئے تھے، میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اب صحابہ کا بھی عقیدہ دیکھیں، زخم ہوئے ہیں تو سرکار کے پاس جا رہے ہیں، ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، طبیب حکیم کے پاس نہیں گئے کہ میرے زخم ہو گئے جسم پر ٹھیک کر دیں، سرکار کے پاس آئے ہیں کہ زخم ہو گئے ہیں سرکار۔ سرکار نے کہا اپنے کپڑے اتار دو، وہ کہتے ہیں میں نے اپنا ستر ڈھانک لیا، جو چھپانے کی چیزیں تھی چھپا لیں اور باقی اپنے کپڑے اتار دیے۔ میرے آقا نے اپنا لعاب دہن اپنے ہاتھ پر لیا اور میرے جسم پر پھیر دیا، وہ میری بیماری بھی ٹھیک ہو گئی اور اس کے بعد سے میرے جسم سے خوشبو آنے لگی، مجھے کوئی خوشبو لگانے کی حاجت ہی نہیں پڑتی ہے، میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا۔ یہ سرکار کے لعاب کی برکت ہے، یہ سرکار کے لعاب مبارک کی برکت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لعاب کی وجہ سے میرے جسم سے خوشبو آتی ہے۔ سرکار کنویں میں لعاب ڈال دیتے ہیں تو اس کنویں کا پانی کھاروں سے میٹھا ہو جاتا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت یہ ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ۔ تو شفقت فرماتے ہیں سرکار اپنی امت سے، کیسے شفیق ہیں کہ طائف کا واقعہ سب مشہور ہے کہ وہ ایمان کی دعوت دینے کے لیے سرکار طائف والوں کو، تو انہوں نے ایمان قبول کرنے کی بجائے اوباش جو لونڈے تھے، وہاں کے لڑکے تھے،
جوان آوارہ ان کو آپ کے پیچھے لگا دیا اور وہ پتھر مارنے لگے معاذ اللہ سرکار کو، اتنا پتھر مارے اور کہ خون نکلنے لگا اور نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ فرشتے حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اگر آپ کہیں، طائف وادی تھی، وادی ہوتی ہے جو دو پہاڑوں کے درمیان ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں وادی۔ وہ فرشتے عرض کرنے لگے اگر آپ حکم فرمائیں تو اس وادی کے اندر ہی ہمیں ان کو نیست و نابود کر دیں، آپ ارشاد فرمائیں اگر آپ ایسا حکم کریں۔ سرکار نے کہا نہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ انہی کی آل اولاد جو ہے بعد میں اسلام قبول کرنے والی ہے، تو مجھے پتہ ہے کہ یہ بعد میں اسلام لے آئیں گے، تو مجھے اگرچہ آج تکلیف دے رہے ہیں لیکن میں اپنی اس تکلیف پر صبر کر رہا ہوں۔ آپ شفیق ہیں اپنی امت پر۔ ایک دفعہ سرکار مبارک کسی قافلے پر تھے تو صحابہ کرام سے جدا ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے۔ وہ ایک کافر تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کے ارادے سے آپ کا پیچھا کر رہا تھا۔ جب دیکھا کہ اکیلے ہیں تو تلوار مبارک اٹھائی آپ کی ہی اور سر پہ کھڑا ہو گیا۔ سرکار کی آنکھ کھلی تو وہ کہنے لگا کہ اے محمد تمہیں کون بچائے گا، آج میرے ہاتھ سے کون بچائے گا تمہیں؟ سرکار نے ایسی روبدار آواز میں کہا کہ میرا اللہ مجھے بچانے والا ہے، میرا اللہ میری حفاظت فرمانے والا ہے۔ یہ آواز نکلی سرکار کے منہ سے، وہ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ تو سرکار نے اب تلوار پکڑ لی، اب سرکار کھڑے ہوئے اس کے سر پہ، فرمایا مجھے تو میرا اللہ بچانے والا تھا، تو یقین ہی نہیں رکھتا اللہ پر، اب تجھے کون بچائے گا، اب تجھے کون بچانے والا ہے؟ لیکن وہ کافر بھی جانتا تھا کہ سرکار شفیق ہیں، سرکار محبت فرمانے والے ہیں، اس کو پتا تھا کہ میں نے غلط کیا ہے، لیکن پھر بھی سرکار کو کہتا ہے کہ آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں، مجھے پتا ہے کہ آپ شفقت فرمائیں گے۔ سرکار نے کہا جا تجھے معاف فرما دیا۔ تو جانی دشمنوں کو بھی سرکار اس طرح معاف فرما، کیونکہ وہ سرکار کی امت ہیں۔ سرکار کو معلوم تھا کہ یہی لوگ بعد میں آنے والے اسلام قبول کریں گے اور اسلام کو ان سے کتنا فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ فتح مکہ کے موقع پر وہ سارے سر جھکائے کھڑے ہیں، وہ لوگ جو نماز کی حالت میں اجڑی رکھ دیتے ہیں اونٹ کی سرکار کی شانوں پر رکھ کر، وہ لوگ جو گلے میں کپڑا ڈال کر ایسے زور سے کھینچتے ہیں کہ سانس بند ہونے کو آ جاتی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سب کھڑے ہیں سر جھکائے اور دیکھ رہے ہیں کہ ابھی سرکار حکم دیں گے اور ہماری گردنیں اتار دی جائیں گی، یہی حکم کا انتظار تھا۔ لیکن سرکار نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ وہ بھی یہی کہنے لگے کہ آپ تو کریم ہیں، کرم فرمانے والے ہیں، شفقت فرمانے والے ہیں۔ آپ نے کہا آج میں تم سے وہی کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا گا، لا تثریب علیکم اليوم اذهب انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، جاؤ تم سارے کے سارے آزاد کر دیے گئے ہو۔ ایسی شفقت فرمائی ہے میرے آقا نے اپنے دشمنوں پر بھی، کیونکہ آپ شفیق ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ نے آپ کو ہر ایک کے لیے، عالم کی میں نے پہلے بھی تعریف یہاں بیان کیا کہ عالم ما سے واللہ کو کہتے ہیں، ما سے واللہ یعنی اللہ کی ذات کے علاوہ جو شے ہے وہ عالم کے اندر آتی ہے، ہر چیز عالم ہے صرف اللہ کی ذات کے علاوہ۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو عالمین کے لیے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے، چاہے وہ انسان ہیں، چاہے وہ فرشتے ہیں، چاہے وہ جن ہیں، چاہے وہ پرندے درندے ہیں، ہر چیز سرکار آپ ہر چیز کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، سرکار ہر ایک پر رحمت فرمانے والے۔ تو جو اتنی شانوں والا ہو تو ہمیں اس کے میلاد کے لیے بہترین انداز سے خوشی کرنی ہے۔ آج آپ کو پتہ ہے انشاءاللہ 10 بجے ہمارے جلوس کا ٹائم ہے یہاں سے، تو آپ سب نے اس میں ضرور شرکت کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ شرکت، دکھائیں گے آج ہم کہ اگرچہ 1400 سال گزر گئے ہیں سرکار کے وصال ظاہری کو، لیکن آج بھی سرکار سے محبت کا انداز وہی ہے ہمارا، اور مرتے دم تک انشاءاللہ یہی انداز رہے گا۔ ہم کبھی سرکار کی محبت سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم کبھی سرکار کا میلاد منانا نہیں چھوڑیں گے، ہم ہمیشہ سرکار کا میلاد مناتے رہیں گے۔ تو آئیں گے ضرور ہمارے ساتھ انشاءاللہ، بہترین انداز سے صاف ستھرے کپڑے پہنیں، سفید لباس ہو تو وہ زیب تن کریں، سرکار کا پسندیدہ لباس ہے وہ پہن کے آئیں، نالین شریف لگائیں، جھنڈے لیں اپنے ہاتھ میں، اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آئیں۔ یہ بات ہم نے آگے اپنی نسلوں میں منتقل کرنی ہے کہ ہم چلے جائیں لیکن سرکار کا میلاد ہمارے بعد ہوتا رہے۔ ہم اپنی نسلوں کو یہ بات سکھا کر جائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں کہ ہم یہ کرتے ہیں اور تم نے بھی یہی کرنا ہے جب تم جوان ہو جاؤ گے۔ تو ضرور انشاءاللہ ہم سرکار کے جلوس، میلاد کے جلوس کے لیے جمع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بھی سلام پڑھا جائے گا، سبھی کھڑے۔